ربك أحدا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے والی رکوع میں بھی اسی کا تذکرہ تھا اور وہاں بھی ایک مثال دی گئی تھی، اور یہاں بھی اسی کا تذکرہ ہے اور یہاں بھی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ پہلے رکوع میں ایک جزوی مثال تھی، دو آدمی کو تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا، اور اس رکوع میں باضابطہ ایک کلی مثال دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی رکوع میں جو مثال دی گئی تھی دنیا کی بے ثباتی کے تعلق سے، تو اس میں دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ دو آدمی تھے، ایک کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بے پناہ دولت دے رکھی تھی، باغات تھے انگور کے، کھجور کے، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف چیزیں اللہ رب العزت نے اسے عطا کر رکھی تھیں، اور یہ آدمی اللہ کا نافرمان تھا۔ اور دوسرا بندہ جس کے پاس دنیا نہیں تھا وہ اللہ کا فرما بردار تھا۔ اس مالدار نافرمان نے اس فرما بردار سے ایک مرتبہ یہ کہنا شروع کیا کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، تمہارے مقابلے میں مجھے مال بھی زیادہ ہے، اور تمہارے مقابلے میں میری تعداد بھی زیادہ ہے، میرے ماننے والے اور میرے چاہنے والے زیادہ ہیں، اور یہ مال جتنا ہمارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے، ختم ہوگا تو کتنا مال ختم ہوگا۔ اتنا مال اگر آدمی کھائے پیے تو پوری زندگی لگا دے، انسان ایک ایوریج لگاتا ہے کہ اگر روزانہ آدمی 1000 روپیہ ہی خرچ کرے گا تو مہینے کے 30,000 روپیہ خرچ ہوں گے، جبکہ ہمارے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنی زندگی کا اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر ہم زندگی میں اس مال کو خرچ بھی کریں گے تو بھی یہ مال خرچ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ اور اس دوسرے ساتھی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اکڑ کے اس طرح کی باتیں کی، تو اس کے ساتھی نے اس کو نصیحت کی کہ ایسے مت بولا کرو، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کا عطیہ ہیں، وہ جب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جب جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اگر آج تمہارے پاس ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا تمہیں کرنا چاہیے۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان انعامات کو دیکھنے کے وقت تم اللہ کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اللہ رب العزت چاہیں تو ہمیں بھی عطا فرما دے، تمہارا سارا مال منٹوں میں ختم ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہارے جو باغات ہیں وہ باغات ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو باغات کے بیچ میں جو نہر جاری ہے اسی کا پانی سوکھ جائے تو پھر اپنے باغات کو سیراب نہیں کر سکو گے۔ تو اس طرح اس نے اس کو سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اتنی دنیا بھلا ختم کیسے ہو سکتی ہے۔ بالآخر وہی ہوا کہ اللہ رب العزت کا اچانک کوئی عذاب آیا اور اس کا سارا کھیت، سارے باغات ختم ہو گئے، اور کوئی بھی اس کو مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب وہ کف افسوس مل رہا تھا، ہے افسوس پہلے بات مان لیتا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، لیکن اب تو سارا کچھ چلا گیا، منٹوں سیکنڈوں میں سارا ویران ہو گیا۔ رات میں کوئی عذاب آیا اور اس کا جتنا بھی باغات تھے یہ سارے باغات منٹوں سیکنڈوں میں نیست و نابود ہو گئے۔ جب وہ اپنے کھیت پر پہنچا تو جتنے بھی درخت تھے وہ سارے درخت گرے پڑے تھے، اس کے کھیت ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی، اور اس طرح جس مال کو وہ بڑی پونجی سمجھ رہا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ مال ختم ہونے والا نہیں ہے، اچانک اس کا یہ مال ختم ہو گیا اور منٹوں سیکنڈوں میں اس کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا فیصلہ آیا۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی بارش ہوتی ہے
اور بارش ہونے کے بعد زمین لہلہا اٹھتی ہے، پوری زمین سبزہ زار ہو گئی، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، درختوں میں پتے نکل آئے، پھل نکل آیا، درخت پھلدار ہو گیا، کھیتیاں بالکل ہری بھری خوشنما ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ہری بھری کھیتیاں زرد پڑ جاتی ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں اسے ہرا بھرا کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ہرے بھرے کھیتوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اسے چورا چورا بنا دیتے ہیں اور ہوائیں ان کے ذرات کو اڑا دیتی ہیں۔ تو جس طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی طرح تمہارا بھی حال ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد کل اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل جو اعمال ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ لہٰذا ان دونوں مثالوں کو دے کر قرآن کریم نے انسانوں کو متنبہ کیا کہ دنیاوی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، دنیاوی زندگی آنے جانے والی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے، ابھی ہے اچانک ختم ہو گئی، مال اللہ نے دیا وہ ختم ہو گیا، اولاد اللہ نے دیے وہ ختم ہو گئے، جائیداد ملی وہ ختم ہو جائے۔ تو دنیاوی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جس چیز کا بھروسہ نہیں ہے آدمی اس کے بارے میں اتنی محنت کیوں کرے، اور جس چیز کا بھروسہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی جو آرزوئیں ہیں وہ آرزوئیں پوری ہونے والی ہیں، جو تمنائیں ہیں وہ تمنائیں پوری ہونے والی ہیں۔ تو جس چیز کا بھروسہ ہے آدمی اس پر محنت کرے، جس کا بھروسہ نہیں ہے اس پر محنت اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح دنیا کی بے ثباتی کا اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کریں، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پودے گنجان ہو گئے، بارش ہوئی اور بارش سے زمین سے جو پودے نکلے وہ اتنے زیادہ نکلے کہ آپس میں خلط ملط ہو گئے، گنجان ہو گئے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑا دیتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ پر کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے۔ اسی ذات کو اس بات پر قدرت ہے کہ وہ آسمان سے بارش برسائے اور زمین سے پودے نکالے، اور اسی کو اس بات پر بھی قدرت ہے کہ وہ زمین سے نکلے ہوئے پودوں کو ویران کر دے۔ جو کھیتیاں ابھی لہلہا رہی تھی کچھ دنوں کے بعد وہی کھیتیاں ویران پڑ جائیں، جو باغات لہلہا رہے تھے وہ باغات ویران ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کو قدرت ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جب دنیاوی زندگی کا یہ حال ہے تو دنیا میں جو لوگ رہنے والے ہیں، مال اولاد جس کی وجہ سے انسان سارے کام کرتا ہے، اس کا بھی یہی حال یقیناً ہے۔ آج مال ہے کل نہیں ہے، آج اولاد ہے کل نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی زندگی کے لیے زینت کا سامان ہے، آرائش کے سامان ہیں۔ تو جب خود دنیا کا یہ حال اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، تو جو چیزیں دنیا کے لیے آرائش کے طور پر ہے، ظاہر ہے اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ دنیا کا یہ انجام ہے کہ وہ پانی کا ایک بلبلہ ہے جو ختم ہو جانے والا ہے، یا ایک لہلہاتا ہوا پودا ہے جس کی تر و تازگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ تو مال اور اولاد جو دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں، یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر بھی ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ جو نیک اعمال ہیں، باقیات صالحات ہیں، اللہ رب العزت اس کا جو ثواب عطا فرمائیں گے، یہ ثواب بھی بہت عمدہ ہوگا، اور ان سے انسان جن چیزوں کی توقع رکھتا ہے وہ توقعات بھی اچھی ہوں گی۔ آدمی اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جو توقعات رکھے گا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا دیں گے ویسا دیں گے، تو جیسی توقعات رکھے گا اس سے بہتر شکل میں اللہ رب العزت انسانوں کو آخرت میں عطا فرمائیں گے، بخلاف دنیا کے کہ دنیا کی زندگی میں انسان چیزوں سے توقعات رکھتا ہے، لیکن جو توقع کرتا ہے وہ توقع ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جو توقع انسان دنیا میں اپنے مال و اولاد سے رکھتا ہے اور اپنی جائیداد سے رکھتا ہے، وہی توقع بسا اوقات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا جب اصل توقع پوری نہیں ہوگی تو اس میں زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔
اس لیے جو نیک اعمال ہیں وہی اللہ کے نزدیک باقی رہنے والے ہیں، اور اس سے جو ثواب کی امید کی جائے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کل قیامت کے دن کام آنے والے ہیں۔ یہ باقیات صالحات، مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن بہت شارٹ کٹ میں اشاروں میں نے بتایا۔ ایک تفسیر ہے کہ باقیات صالحات نیک اعمال ہے، انسان جو بھی کچھ کرتا ہے نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ سب باقیات صالحات میں آتا ہے، اور یہ سارے کے سارے وہ نیک اعمال ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، جو کل قیامت کے دن انسانوں کو کام آئیں گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اس دنیاوی زندگی کے حالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو بیان کیا کہ جب دنیا کی زندگی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے، تو لامحالہ ایک زندگی انسانوں کے پاس آنے والی ہے، اور اس زندگی میں اللہ رب العزت کے یہاں اس کے دربار میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ وہ زندگی ہے قیامت والی، سارے انسان مر جائیں گے، قبر کے حوالے ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت قیامت برپا کریں گے، اور سب کو دوبارہ قبروں سے زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہوگا۔ اس وقت کے مختلف حالات اور کیفیات قرآن کریم نے زمین کے، آسمان کے، پہاڑوں کے اور دریاؤں کے، سمندروں کے بیان کیے ہیں۔ یہ سارے حالات اپنے اپنے وقت پر پیش آئیں گے۔ جیسے یہاں پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس دن کو یاد کرنے کے بھی قابل ہے وہ دن جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ کہیں پہاڑوں کو چلانے کا تذکرہ ہے، کہیں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے کا تذکرہ ہے، کہیں کسی اور چیز کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سارے حالات آئیں گے قیامت کے دن کہ کبھی پہاڑ کو چلایا جائے گا، وہ ہلنے لگے گا، کبھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پھر کبھی بالکل باریک ہو جائے گا، پھر کبھی ذرات کی طرح، روئی کے گالے کی طرح اسے اڑا دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو کھلا ہوا دیکھو گے، زمین ایسی مسطح کر دی جائے گی کہ آج جو زمین کے اوپر پہاڑ ہے، درخت ہے، گڑھے ہیں، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی، اور زمین بالکل مسطح ہو جائے گی، اس میں کوئی آڑ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہیں چھپنا چاہے تو وہ چھپ نہیں سکے گا، کوئی چیز اگر اپنے آپ میں چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکیں گے، کیونکہ نہ پہاڑ کا وجود ہوگا، نہ درختوں کا وجود ہوگا، نہ گڑھے کا وجود ہوگا۔ اس لیے ہر انسان اللہ رب العزت کی نگاہ میں علی رؤوس الاشہاد ہوگا، جیسے ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے۔ آج یہ ہے کہ آدمی کہیں چھپنا چاہے کسی دیوار کے پیچھے چھپ جائے، لیکن کل قیامت کے دن یہ سب نہیں ہوگا۔ کوئی چھپنا بھی چاہے گا تو چھپ نہیں سکے گا، پوری زمین بالکل کھلی ہوئی ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کسی کو کل قیامت کے دن جمع کرنے سے چھوڑ دیا جائے، بلکہ سب کو اللہ رب العزت کے دربار میں جمع ہونا ہے۔ اور کس طرح جمع ہونا ہے قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اپنے رب کے، آپ کے رب کے پاس ان کو صف بستہ پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں لے آئے اسی طرح جس طرح پہلی بار ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان اللہ کے دربار میں قیامت کے دن صف بستہ ہوگا، کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکتا ہے۔ یعنی ایک تو آڑ پہاڑ نہیں ہوگا جس کے پیچھے کوئی چھپنا چاہے تو چھپ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آدمی اگر آدمی کے پیچھے چھپ کر بچنا چاہے اللہ کی نگاہ سے تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اس قرینے سے سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا کہ ہر آدمی گویا سامنے ہوگا، کوئی کسی کے پیچھے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اور انسان کو اللہ کے دربار میں کیسے پیش کیا جائے گا؟ جیسے انسانوں کی تخلیق پہلی مرتبہ ہوئی، دنیا میں آیا تھا تو وہ خالی ہاتھ آیا تھا، کوئی سامان نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھا، اور دنیا میں آیا تھا تو اس کے اوپر بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں جب انسانوں کو پیش کیا جائے گا تو ایسا ہی ہوگا کہ دنیا کے اس کے جسم کے علاوہ اس کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی سامان نہیں ہوگا، نہ دنیاوی ساز و سامان کی شکل میں، نہ روپے پیسے کی شکل میں، حتیٰ کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ سارے لوگ اللہ کے دربار میں ننگے اٹھائے جائیں گے، ان کے وہ سب کے سب بے ستر ہوں گے، لیکن اس کے بعد انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے انہیں ستر دیا جائے گا۔ جب یہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب سب لوگ ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ستر پر لوگوں کی نگاہ پڑے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا معاملہ وہاں آسان نہیں ہوگا، لوگ تو ہوں گے بے کپڑے اور ان کا ستر چھپا ہوا نہیں ہوگا، لیکن حالات اور کیفیات لوگوں کی ایسی ہوں گی، ہر آدمی اپنے آپ میں اتنا سہما ہوا اور ایسا ڈرا ہوا ہوگا کہ اس کو گرد و پیش کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی، اس کو یہی احساس نہیں ہوگا کہ اگل بغل میں کیا ہو رہا ہے۔ خود دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، جب انسان حالات سے گھرا ہوا ہوتا ہے تو بیٹھا ہے، اس کے سامنے سے کوئی گزر گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون گزرا، جب آپ پوچھیں کوئی گزرا تھا تو معلوم نہیں۔ تو دنیا میں یہ حال ہے، کبھی انسان پر غموں کے پہاڑ آتے ہیں تو گرد و پیش سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کی جو صورتحال ہوگی وہ تو عجیب ہوگی، اس لیے اس دن انسان ننگا اٹھایا جائے گا، لیکن کوئی کسی کی ستر کو دیکھ نہیں رہا ہوگا اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، یہی کل قیامت کا دن ہے جس کا انکار کفار کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کی سختی سے جگہ جگہ تردید فرمائی ہے۔ کفار کی صورتحال یہ ہے کہ وہ قیامت کا اقرار کسی بھی درجے میں نہیں کرتے، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں سما تھی کہ انسان جب مر گیا اور مٹی بن گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، اس کا وجود ملیا میٹ ہو گیا اور اس کے نشانات تک کہیں باقی نہیں رہے، تو پھر وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ بنیادی طور پر یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک تو بننے والا ہے، مخلوق ہے، اور ایک ہے بنانے والا، خالق۔ ان دونوں کے اندر اگر صلاحیت موجود ہے تو چیزوں کے آنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم میں آپ میں کسی کام کے کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے، ایک آدمی موبائل بنانا جانتا ہے، تو اب موبائل بنانا جاننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو وہ میٹیریل چاہیے جن میٹیریل سے موبائل بنتا ہے، اور ایک وہ آدمی چاہیے جس کے پاس موبائل کے بنانے کا ہنر ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں موجود ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر موبائل کا بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پر موبائل جن چیزوں سے بنتا ہے وہ سارے میٹیریل موجود ہیں، لیکن جو بنانے والا ہے اس کے پاس اس کے بنانے کا کوئی علم نہیں ہے تو موبائل نہیں بنے گا۔ اسی طرح موبائل بنانے والا وہ تو موجود ہے، لیکن جن چیزوں سے موبائل بنے گا وہی میٹیریل موجود نہیں ہے تو بھی موبائل نہیں بنتا ہے۔ ہر چیزوں کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، انسان کی نگاہیں دیکھتی ہیں، دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نگاہ میں دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھتا ہے وہ چیز نگاہوں کے سامنے ہو، پردہ نہیں ہو، ایک خاص فاصلے پر ہو، بہت زیادہ دور بھی نہیں ہو، بہت زیادہ قریب بھی نہیں ہو۔ اگر ان شرائط کا خیال نہیں رکھا گیا تو آنکھ ہونے کے باوجود بھی انسان کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کتاب کو پڑھنا ہو، آپ اسے ایک فاصلے پر رکھیں گے تبھی اسے پڑھ سکتے ہیں، اس چیز کو نگاہ سے بالکل سٹا لیں تو بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اور اگر نگاہ سے بہت دور کر دیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نگاہ کے سامنے ہے لیکن اس کے بیچ میں کوئی پردہ حائل کر دیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھنے کے لیے جو بنیادی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، جب وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، موانع نہیں ہوں گی، تو پھر دیکھنے کا عمل جاری ہوگا۔ تخلیق کی صورتحال بھی ایسا ہی ہے، جس ذات نے کائنات کو بنایا اس ذات میں بنانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت ہیں تو ان میں بنانے کی صلاحیت نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اگر بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا۔ پہلی تخلیق ہی ہمارا یہ بتاتا ہے، جب ہم ماں کے پیٹ سے دنیا سے آئے تو یہی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کو بنایا جائے گا اس میں بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور ایک مرتبہ ہمارا وجود ہو جائے تو اب تو ہم کچھ ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم جب فنا ہوتے ہیں تو فنا ہونے کے بعد انسانی علم کے مطابق وہ کہاں گیا یہ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ فنا ہونے کے بعد ہمارے ذرات کہاں گئے۔ ایک آدمی کو جلا دیا جائے یا کسی کو سمندر میں پھینک دیا جائے یا کسی کو قبر کے حوالے کر دیا جائے یا کسی کو ہوا اڑا لے یا کسی کو جانور کھا لے، تو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اس کے ذرات یا اس کا وجود کہاں گیا، یقیناً انسان کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو پورا علم ہے کہ انسان اگر مٹی میں گیا تو گل جانے کے بعد وہ سڑا گلا ختم ہوا، اور پھر وہ ذرات کہاں کہاں گئے، اپنی جگہ وہیں باقی ہے یا کہیں اور باقی ہے۔ اللہ کا علم اتنا مضبوط اور اتنا وسیع ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو سارے چیزوں کی پوری خبر ہے۔ تو جس ذات نے بنایا
اس ذات کی میں تخلیق کی پوری صلاحیت موجود ہے، اور جس مخلوق کو پیدا کرنا ہے اس میں بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہی دلیل ہے کہ ہمیں پہلی بار پیدا کیا گیا، تو جب پہلی مرتبہ کوئی چیز بن جاتی ہے تو دوبارہ بننا اس کا آسان ہوتا ہے۔ لہذا یہ صورتحال ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس طرح کے دلائل دیے کہ تمہارا بننا آسان ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن کفار کی صورتحال یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے ان کا نظریہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی متعینہ وقت نہیں بنائیں گے۔ یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ کبھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ہمارا حساب لیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم ایک دن حساب لیں گے، سب کو حساب دینا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے۔ پھر اس دن کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اس دن یہ ہوگا کہ جب سب اللہ کے دربار میں جمع ہو جائیں گے تو وُضِعَ الْكِتَابُ، لوگوں کو نامہ اعمال ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جو نیک ہیں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جو بد ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اس کے بعد جب نامہ اعمال سامنے ہوگا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ نامہ اعمال میں جو کچھ درج ہے اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہوں گے، یا ویلتنا، اے کاش، یہ عجیب بات ہے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ نہ وہ کوئی چھوٹا چھوڑے ہوا ہے نہ کوئی بڑا چھوڑے ہوا ہے، الا احصاها، مگر اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جب انسان کو نامہ اعمال ملے گا تو نیک لوگوں کو جب نامہ اعمال ملے گا تو وہ ہمارے خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ قرآن کریم نے 29ویں پارے میں غالباً اس کا تذکرہ کیا ہے، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ وہ اپنے نامہ اعمال کو لوگوں کو دکھلاتا پھرے گا، جیسے دنیا میں کامیابی کا ریکارڈ کوئی پاس کرتا ہے اور سند ملتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، تو وہ سب کو دکھاتا ہے، شیئر کرتا ہے کہ میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا۔ قیامت کے دن بھی جب کسی کو نامہ اعمال ملے گا اور یہ اچھا ہوگا تو وہ لوگوں کو دکھلاتا پھرے گا، دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور برے کو نامہ اعمال ملے گا تو اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ ایسے لوگ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے نامہ اعمال پر دیکھیں گے۔ یہاں تذکرہ ہوا کہ نامہ اعمال کو دیکھ کر وہ کہے گا، جب اسے پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، جتنے کام ہم نے کر رکھے تھے، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس نے تو سب کو اپنے ریکارڈ میں لے رکھا ہے، سب کو لکھ رکھا ہے، کچھ بھی نہیں اس نے چھوڑا ہے۔ اس طرح وہ حسرت کرے گا، کبھی کہے گا اے کاش میں پیدا نہیں ہوا ہوتا، کبھی کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس طرح وہ افسوس کا اظہار کرے گا، لیکن ظاہر ہے اس وقت افسوس کا اظہار کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نامہ اعمال میں سارا ریکارڈ ہوگا، اور دوسرا یہ بھی ہوگا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان کے اعمال اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ آج جو کچھ اس نے کیا ہے یہ سارے اعمال کل اس کے نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ نگاہوں کے سامنے اعمال آنے کی شکل کیا ہوگی؟ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آج انسان نے مثال کے طور پر جھوٹ بولا تو یہ جھوٹ کل قیامت کے دن انسان کی نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ سزا اس کے سامنے آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کی کوئی شکل اللہ تعالیٰ دے دے اور وہ شکل انسانوں کے سامنے آ جائے۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کا مال کل قیامت کے دن اژدہا بن کر اس کے سامنے آئے گا، اور وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں۔ تو جس طرح مال زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ وہ اژدہا کی شکل میں آئے گا، اسی طرح اور بھی انسان کی دوسری جو بدعمالیاں ہیں، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ترک نماز کسی اور شکل میں آوے، کوئی روزہ نہیں رکھتا تو ترک صوم کسی اور شکل میں آوے، کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ، اس کی غیبت، اس کی بدگوئیاں کسی اور شکل میں آوے، اور وہ لوگوں سے کہے کل قیامت کے دن کہ میں تمہارا فلاں بدعمالی ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ برکیف جو بھی شکل ہوگی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آج کے زمانے میں سمجھنا، آج کے زمانے میں جب ہواؤں کے ٹمپریچر کو ناپا جاتا ہے، انسان کے بدن کی حرارتوں کو ناپا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان نے جو کچھ کر رکھا ہے وہ سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو انسان جیسا کیا ہے اس کو اپنے اعمال کی سزا ملے گی، اللہ یہ کہ اللہ رب العزت جس کو چاہیں اپنے فضل سے معاف فرما دیں۔ تو اس طرح اس رکوع میں بنیادی طور پر انسانوں کو آخرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر کے دنیا سے میں جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اس سے اسے بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس دنیا کے لیے تم اتنی محنت کرتے ہو یہ دنیا آج نہ کل چھوٹنے والی ہے، اور جس آخرت سے تم غافل ہو وہ آخرت تمہارے سامنے ہر حال میں آنے والی ہے۔ ایک عقل مند کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز چھوٹنے والی ہو اس میں زیادہ مشغول نہیں ہو، بلکہ جو چیز سامنے آنے والی ہے اس کی زیادہ فکر کرے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اس پیغام کو سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ اللہم اصلح لنا شأننا ولا تکلنا الى انفسنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى برحمتك يا أرحم